السلام علیکم گائز. تو آج پہلی بات تو وہ پتنگ والا واقعہ جس میں ایک نوجوان کی ڈیتھ ہوئی پاکستان میں. انتہائی افسوسناک واقعہ تھا کہ ایک پتنگ کی ڈور سے نوجوان کی زندگی چلی جاتی ہے. ماں باپ بہت محنت سے بچوں کو پالتے ہیں، بہت محنت و مشقت کر کے اس عمر کے اس عمر تک لے کے آتے ہیں بچے کو، تاکہ وہ پھر ان کے بڑھاپے کا سکون اور ان کے بڑھاپے کے دستے بازو بنے گا. اور پھر کوئی ایسا بچہ یا کوئی ایسی فیملی اٹھتی ہے جو اپنے اس طرح کے الٹے سیدھے شوق میں پاگل ہوئی ہوتی ہے، اور وہ پھر اس بچے کی، وہ جو ایک جوان ماں باپ نے کیا ہوتا ہے، اس کی زندگی کے جانے کا ذریعہ بنتے ہیں. انتہائی افسوسناک خبر تھی یہ، اور ہمیں کچھ ہوش کے ناخن لینے چاہیے. پاکستان جیسی کنٹری جس میں آلریڈی اتنے سیفٹی پریکاشنز کے ایشوز ہیں، اور یہاں کے انفراسٹرکچر پہ اتنے کوشچنز روز بروز ارائز ہوتے ہیں، تو ایسی کنٹری میں اس طرح کے کھیل ہونے ہی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ انسانی صحت کے لیے، انسانی جانوں کے لیے نقصان دہ ہیں. اور جہاں کہیں آپ دیکھیں اس طرح کے کھیل ہوتے ہوئے، اس طرح بچوں کو کرتے ہوئے، تو برائے مہربانی نہ صرف ان کو منع کریں، بلکہ اگر وہ نہیں منع ہوتے تو سختی سے پیش آئیں، ان کی فیملیز تک جائیں، ان کی فیملیز کو جا کے بولیں، تاکہ اس طرح سے لوگوں کی جو جانیں وہ بچ سکیں. اس مشکل دور میں اگر کسی گھر کا فرد اس طرح سے قتل ہو جاتا ہے، اس طرح سے اگر وہ اس کو موت کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، تو اس گھر کے اوپر تو قیامت ہے، جس گھر میں سے وہ جوان جو ہے وہ جنازہ نکلے گا. اور برائے مہربانی اس کے اوپر عمل کریں. دوسری جو سب سے ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ بچوں کو روکیں. آپ رستے سے جا رہے ہیں، آپ نے دیکھا بچے لڑ رہے ہیں، یا بچے گالی گلوچ کر رہے ہیں، یا وہ روڈ کو بھاگ کے کراس کر رہے ہیں، تو وہاں 2 منٹ بھی نہیں لگتے آپ کے. 1 منٹ کا کام ہے، آپ رک کے اس بچے کو کچھ نہ کچھ بولیں، غصے سے نہیں، پیار سے سمجھائیں. اگر لڑ رہے ہیں تو ان کو چھڑوا دیں، اگر گالی گلوچ کر رہے ہیں تو ان کو چپ کروا دیں. اگر ہر بندہ معاشرے کا اسی طرح سٹیپ بائی سٹیپ چیزیں کرے، تو ایک جیسے ہی وہ بچے میچورٹی کی ایج میں جائیں گے تو وہ چیزیں سمجھیں گے، وہ بغاوت کی طرف نہیں جائیں گے، آٹومیٹکلی ان کی لائف میں بہتری آئے گی. لیکن ہمارے ہاں ایسا ہے کہ نفسا نفسی کا دور ہے، اور ہر کوئی بھاگے چلا جا رہا ہے، اور کسی کو نہیں پتہ کہ وہ کہاں بھاگ کے جا رہا ہے. اور اس چکر میں ہم اپنے لیے جرم سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں یار کوئی مر رہا ہے تو مرے، ہمیں اس سے کیا لینا دینا، جو کہ انتہائی افسوسناک ہے ہماری کنٹری کے لیے کہ ہم کسی کا نہیں سوچتے، ہمیں بس اپنی زندگی کی پڑی ہے. اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں یا کنٹری کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، دونوں میں ہی اپنے لیے جیتنا کوئی کمال نہیں ہے. زندگی کمال تبھی ہوتی ہے جب آپ کی زندگی سے کسی اور کی زندگی امپیکٹ ہو رہی ہو. اور اگر آپ بہت زیادہ کچھ نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ آپ اتنا کر سکتے ہیں کہ آپ روک سکیں کچھ چیزوں کو جو آپ کے اختیار میں. بچے وہ کہتے ہیں، ہماری پرسنل زبان میں کہا جاتا ہے کہ بچے سب کے سانجے ہوتے ہیں، بچے سب کے ہوتے ہیں. بچہ کوئی کسی ایک ماں باپ کا نہیں ہے، تو کبھی اس کو نقصان پہنچ رہا ہو تو آپ اس کو روکیں، کبھی وہ اچھا کام کر رہا ہو تو آپ اس کو اپریشیٹ بھی کریں. تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے ماں باپ کون ہیں، یا وہ کون بچہ ہے، یا کس کاسٹ سے بلانگ کرتا ہے. اچھے کام پہ اس کو اپریسیشن ملنی چاہیے، اور برے کام پہ اس کو روک ہونی چاہیے، تاکہ ہمارا آنے والا جو فیوچر ہے وہ اچھا فیوچر ہو، اور ہم جو آنے والی جنریشن پروڈیوس کر رہے ہیں وہ ایک اچھی جنریشن ہو، اور یہ ملک جو ہے وہ ترقی کی طرف گامزن ہو. تھینک یو سو مچ.